يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 43 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے، لیکچر نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک، معاف کرے اللہ تمہیں، لما کیونکہ اذنتا آپ نے اجازت دی، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکا آپ پر، یؤمنون الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے، وتعلم اور آپ جان لیتے، کاذبین جھوٹے، لا یستأذنون کالذین نہیں مانگتے جو آپ سے پرمیشن یا رخصت نہیں مانگتے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جان کے ذریعے سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو۔ انما صرف وہی یستأذنو کا آپ سے رخصت مانگتے ہیں، پرمیشن مانگتے ہیں، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وارتابت اور شک میں پڑے رہتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم سو وہ، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، یترددون بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ جب تک وہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شکوک میں خود بھی حیران ہیں۔ اب ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں گزشتہ آیات کے بارے میں تھوڑا سا ریویو لینا ہوگا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیات میں انہی منافقین کی حالت کی اور زیادہ وضاحت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافقین آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں شرکت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ مجبوری ہے، ہمیں یہ ٹینشن ہے، ہمارے گھر میں یہ ہو جائے گا، ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں کوئی بیماری ہے، ہمیں یہ عذر ہے، اس طرح سے کہتے کہ ہم مجبور ہیں، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں، ہم شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ دیکھ کر ان کو شامل ہونا نہ ہونا برابر سمجھتے تھے کہ وہ شامل ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ چلنے میں فساد کے سوا اور کوئی بہتری تو نہیں تھی، اور نہ ہی ان کا جو عذر تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا جا سکتا تھا، اور انہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عذر کو قبول فرما لیتے اور انہیں گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ یہاں ان آیات میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اجازت ٹھہرنے کی نہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ جھوٹوں اور سچوں میں تمیز ہو جاتی، ان کا بھرم کھل جاتا اور یہ کھلم کھلا نافرمان اور جھوٹے ثابت ہو جاتے، اور آپ نے اپنے آپ کو سچے اور فرمانبردار لوگوں میں کبھی نہ گنوا سکتے، اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس طرح بہانہ کرنا نفاق ہے، اور ایسے موقع پر رخصت طلب کرنا ایمان والوں کا کام نہیں۔ پختہ ایمان والے تو ایسے موقعوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جہاد کا حکم ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں اور آخرت میں انعام و اکرام کے مستحق ہوں۔ جہاد سے بیٹھ رہنے کے لیے بہانہ تلاش کرنا، رخصت کی درخواست کرنا، اور یہ ایک بے ایمانی کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے عذر تلاش کیے جائیں اور کہا جائے کہ میں اس لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ گیا ہے نا، تو اگر اس کے لیے آپ رخصت مانگتے ہیں، یہ عذر تلاش کرتے ہیں، یہ بہانہ کر لے، وہ بہانہ آج نہیں کرنا، صبح سے سٹارٹ کریں گے۔ جہاد کے علاوہ بھی اگر کوئی نماز کا حکم ہے یا کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی احکام آ گیا ہے، آپ اس پہ سر نہیں جھکاتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بہانہ کر لیتے ہیں، آج یہ کام کر لیتے ہیں، کل سے سٹارٹ کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے وہ لوگ عذر تلاش نہیں کرتے، جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔
وہ کبھی بھی اپنی جان و مال کو اللہ کے حکم کی برابری سے بڑھ کر عزیز نہیں رکھتے. وہ تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب موقع آئے, کب اللہ کی طرف سے حکم آئے, تب ہم اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو پیش کرتے ہیں. بہانے بازیاں تو وہ لوگ کرتے ہیں نا جو زبانی تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں کہ یہ میں کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں تو بہت اللہ کے رستے پر دینے والا ہوں, لیکن دل میں نہ تو وہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کو سمجھتے ہیں. ان کے دل شک و شبہ میں گرفتار رہتے ہیں اور دنیا کے نفع اور آرام کو وہ سبھی کچھ سمجھتے ہیں. کبھی مسلمانوں سے ان کو فائدہ پہنچ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور جہاں کبھی انہیں سختیاں جھیلنے اور مصیبتیں برداشت کرنے اور قربانیاں دینے کا کہا جائے تو یہ طرح طرح کے بہانے تراش کرتے ہیں, اور ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایمان کے, اسلام کے بہت بڑے فالوور ہیں. لیکن جب کبھی جہاد کا حکم آتا ہے تو طرح طرح کے بہانے تلاشتے ہیں. اور ان آیات سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پختہ اور سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ملتے ہی فوراً تعمیل کے لیے تیار ہو جائیں, اور جو اس کی تعمیل سے بہانے کرے وہ اصل ایمان سے بے بہرا ہے. ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اتباع میں دل و جان سے دین اسلام کی حمایت کرنے اور اپنی ساری طاقت اور اپنے تمام ذرائع اسی کو سر بلند کرنے کے لیے کھپا دینے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے والا ہی سچا مومن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی ایمان نصیب فرمائے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ هُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور اگر وہ لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان درست کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا, اس لیے ان کو توفیق ہی نہیں دی. اور یوں کہہ دیا گیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ آپ بھی ادھر ہی رہیں, آپ بھی ادھر ہی رہیں, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو فساد کرتے, اور کیا ہوتا, اور تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرتے, اور فتنے کے لیے یہ فتنے کی فکر میں دھوڑے پھرتے. وفیکم سماعون لهم, اور یہ دھوڑے پڑتے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب سمجھنے والا ہے یہ جو ظالم لوگ ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انہوں نے تو پہلے بھی فتنے کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کاروائیوں کو الٹ رہے تھے, پھیر رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب رہا, چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار گزرتا رہا, لیکن اللہ کا حکم سامنے آ گیا. ان آیات میں بھی منافقین کے ہی متعلق بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہی گھر سے نکلنے کا نہیں, ورنہ اس کا کچھ تو سامان کرتے, حکم جہاد سنتے ہی جھوٹے ازرنا لے دوڑتے. حقیقت یہ کہ اللہ نے ان کی شرکتوں کو پسند ہی نہیں کیا تھا, ان کے لیے توفیق ہی نہیں رکھی تھی جہاد میں شرکت کی. اور اگر ان کے لیے توفیق رکھی ہوتی, کیونکہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے نا جس کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جن کا ہدایت میں انٹرسٹ ہوتا ہے, جن کا ہدایت میں انٹرسٹ نہیں ہے, جن کا اسلام میں انٹرسٹ نہیں ہے, جس کا نماز میں انٹرسٹ نہیں ہے, جس کا دین میں انٹرسٹ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اسی کی طرف دوڑتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, جس چیز میں جو انٹرسٹ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ لوگ جہاد میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو شرکت کو ہی نہیں پسند کیا, اور اس وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جاتے تو وہاں پر بھی فتنے اٹھاتے, کیونکہ انہیں اسلام اور جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر مسلمانوں میں یہ مل کر نکلتے بھی تو دوسروں کو بھی فرض سے, جہاد کے فرض سے غافل کرنے کی کوشش کرتے, بلکہ باقی لوگوں سے بھی اس طرح سے کہتے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, اس طرح سے ہو رہا ہوگا, اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیا, اس طرح کے رکنے کا وہاں پہ انہی کے سر پر رہے, اور کہہ دیا کہ جاؤ عورتوں اور بچوں اور اپاہج آدمیوں کے ساتھ گھس کر گھر میں بیٹھ رہو. پھر آگے ان کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ دکھلاوے کے مسلمان تمہارے ساتھ نکلتے تو اپنی بزدلی اور نامردی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں بھی سست کر دیتے, اور آپس میں لگائی بجائی کر کے مسلمانوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے, جھوٹی افواہیں اڑا کر ان کو دشمنوں سے ہیبت زدہ کر دیتے. غرض ان کے وجود سے بھلائی میں تو کوئی اضافہ نہ ہوتا, ہاں برائی بڑھ جاتی,
فتنہ بڑھ جاتا ان کے وجود سے اللہ نے ان کو جانے کی توفیق نہ بخشی۔ پھر مزید ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، ان منافقین کے اندر جو جاسوس بھی موجود ہیں، جو ان کی باتوں کو بڑے، جو لوگ نئے مسلمان ہیں نا، وہ بڑے سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی بات کر لیتے ہیں تو یہ جا کے فوراً ان تک پہنچا دیتے ہیں، گویا ویسا فتنہ تو برپا نہیں کر سکتے جو ان کے شریروں سے وجود ہو سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی میں حد سے بڑھ کر رہتے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود اور منافقین مدینہ آپ کے خلاف طرح طرح کی پلاننگز کرتے رہے، اور اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد اور دن بدن اسلام کی چمکتی ہوئی عزت کے لیے بہت کچھ انہوں نے الٹ کرنے کی کوشش کی، پھیرنے کی کوشش کی، مگر بدر میں جب کفر و شرک کے بڑے بڑے ستون گر گئے اور حیرت انگیز طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، طاقت عطا کی، تو بہت سے لوگ خوف کھا کر محض زبان سے کلمہ اسلام پڑھنے لگے، مگر چونکہ دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا، اس لیے جیسے جیسے اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور غلبہ دیکھتے دل ہی دل میں وہ جلتے اور غضب کھاتے۔ غرض ان کی اس فتنہ پروری کی وجہ سے اور مکاری کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کا شروع سے یہی کام ہے، لیکن حق جو ہے وہ ہر طرح سے غالب ہو کر رہتا ہے، اور باطل کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تفتنی، اور ان میں سے بعض شخص ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، الا یاد رکھو، فی الفتنۃ آزمائش، سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وہ آزمائش میں پڑ چکے ہیں، وان اور بے شک جہنم، جہنم لمحیطۃ انہیں گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین جو کہ کافر ہے، اور یہ لوگ خرابی میں تو پڑ چکے ہیں اور ان کو دوزخ نے گھیر بھی لیا ہے۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، جب کبھی ان کو کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اگر انہیں کبھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، پیش آتی ہے، تو ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے، اور جب ان پر کوئی بڑا حادثہ آ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی اپنے احتیاط کا پہلو کر لیتے تھے، اور وہ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، مسلمانوں کو اپنے سب کام اللہ کے سپرد رکھنے چاہیے۔ ان آیات کا شان نزول نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ہم گزشتہ آیات سے منافقین کے متعلق ہی ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں ان آیات میں، اور بظاہر منافقین کون تھے جو کہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی انہی کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافق بہانہ کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، انہی میں ایک شخص جد بن قیس بھی تھا، ٹھیک ہے، جد بن قیس جو تھا اس کی بہانہ بازی اس آیت کا شان نزول ہے۔ جد بن قیس جو اپنے قبیلہ بنو سلمہ کا سردار بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جد بن قیس سے بھی ہمراہ چلنے اور جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کہا تو اس نے بطور بہانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمام قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کی محبت میں مشہور ہوں، اور روم کی عورتوں کا حسن تو مشہور ہی ہے، اور اگر میں اہل روم کے مقابلہ پر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھ کر ضبط نہیں کر سکوں گا، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی جہاد پر نہ لے کے جائیں، ہاں میں مال کے ذریعے سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ آیات اسی منافق جد بن قیس کے متعلق نازل ہوئی۔ اب دیکھیں کتنی اس نے اپنی طرف سے اتنی اسٹرانگ قسم کی دلیل دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی گئی کہ یہ صرف جہاد سے بچنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ منافق بظاہر آپ سے فتنہ سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم تو فتنہ سے بچ رہے ہیں، ہم تو بڑے ہی پاک باز ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی پاک باز ہے ہی نہیں۔ اب وہ بھی تو یہی دکھا رہے تھے نا کہ میرے سے بڑا کوئی پاک باز نہیں ہے جو کہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس نے کہا کہ میں تو بڑا ہی توکل والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ توکل والے کون ہیں، جو کہ مومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جد بن قیس نے کہا کہیں میرا
ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے فتنے کی بچنے کی درخواست کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زنان روم کا فتنہ تو بعد میں ہی پیش آئے گا، یہ تو اس سے پہلے ہی فتنہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور مختلف بہانے بنا کر اس کو ٹال دیتے ہیں، اور یہ ایک زبردست قسم کا فتنہ ہے جس میں یہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم ان سب کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس سے یہ نکل نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کی نفاق انگیزیاں، بہانے بازیاں ان کو جہنم کے گھڑے سے بچا سکتی ہیں۔ آپ فرما دیجئے، وہ کہتے ہیں آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگرچہ یہ مختصر سی آیت ہے، مگر اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ تقدیر و توکل پر یقین رکھنا یہ ہے کہ حاصل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جو ہوگا اس کو دیکھ لیا جائے گا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اسباب اختیار کرے، اپنی پوری طاقت توانائی اپنا وقت اس پہ صرف کر دے، اور ہمت کی جائے، اور ہمت اپنی ساری اس پر لگائی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے معاملہ کو پیش کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا، آپ ایفرٹ کریں، آپ کوشش کریں ہر کام کے لیے، اور نتائج کا ذمہ اللہ پر رکھ دیجئے۔ آپ کے ایگزامز ہیں، ایگزامز کے لیے یہ ہے نا، یہ تو نہیں آپ پڑھیں نا سارا سال اور بڑھنا اپنے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کہیں میں نے بکس کو ہاتھ نہیں لگانا، میرا توکل اتنا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی سے نوازے گا اور اللہ مجھے فرسٹ پوزیشن دے گا، اللہ آپ کو فرسٹ پوزیشن دے گا، لیکن آپ ادھر سے جو مریض ہیں ان کو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ ان کو مارتے رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایفرٹ خود سے کرنی ہے، خود سے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اور اللہ جو ہے وہ پھر آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اپنی پوری طاقت اور توانائی صرف کریں گے، اور پھر اس کے بعد معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب پر نظر فرمائے گا، کیونکہ ہر قسم کے نتائج اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہے ہو، وَنَحْنُ، اور ہم، نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ اور ہم تمہارے حق میں اسی کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو آپ انتظار کرو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح مقبول نہیں، بلا شبہ تم حکم کی تعمیل نہیں کرنے والے لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان کے خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز اس چیز کو منع کرنے والی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے وہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ناگواری محسوس کرتے ہوئے خرچ بھی کرتے ہیں۔ آگے مزید ان منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جیسے اچھی حالت بہتر ہے ویسے ہی ہم اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں اس طرح مسلمان کسی وقت کا نقصان نہیں کرواتے اپنا، اگر مسلمان جہاد میں جاتے ہیں فتح پائی ہے تو غازی ہوتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، اور اگر شہید مارے جاتے ہیں تو شہید کا درجہ پاتے ہیں۔ اب جو منافقین ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا مال ختم ہو جائے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کی کھجوریں پکنے والی ہیں، آپ کی یہ اصل کمائی کرنے والے حالات ہیں، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے یا جہاد میں حصہ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، اگر وہ فتح پا لیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، غازی ٹھہراتا ہے، اور اگر وہ مارا جاتا ہے تو اسے شہید کا بہترین درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ گویا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے
نوازنے والی ذات ہے، مصیبت میں بھی ہمارے ہی فائدے کی رعایت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں فائدے میں ہی رکھتے ہیں۔ اور رہے منافقین تو وہ بہرحال نقصان ہی نقصان میں ہے، اور دو برائیوں میں سے ایک برائی ان کو ضرور پہنچ کر رہے گی، یہ جو سٹارٹ میں کہا جائے نا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِنَا أَوْ بِأَيْدِينَا، وہ لوگ کہتے تھے اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ کہ ایک دونوں میں سے کوئی ایک خوبی تم سے کہیے کہ دونوں خوبیاں ملنے والی ہیں، اگر تو وہ غازی ٹھہرے تب بھی ثواب پائیں گے، اگر شہادت کے رتبے پر پہنچے تو پھر ثواب ہی ثواب ہے۔ اور جو منافقین ہیں، اور دو برائیوں میں سے ایک برائی تو ان کو ضرور پہنچ کر رہے گی، یا تو نفاق اور شرارت کی بدولت قدرت کی طرف سے ان پر کوئی عذاب مسلط ہوگا، یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی اللہ ان کو سزا دلوائے گا، ٹھیک ہے، بعذاب من عنده، یا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، او بأیدینا، یا پھر ہمارے ہی ہاتھوں سے، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دلوائے گا۔ گویا ان کا مرنا اور جینا دونوں طرح سے ان کے لیے ضرر رساں ہے۔ اس وجہ سے ان کو بتا دیجئے کہ اگر وہ ظاہری طور پر اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ صرف ان کا دکھاوا ہے، دکھاوے کے سوا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہاں پہ دو نیکیاں رکھ دی گئی ہیں، احدى الحسنیین، اگر وہ جہاد میں شریک ہوگا، غازی ہوگا، ثواب پائے گا، مرے گا، شہادت کا رتبہ پائے گا۔ نیکسٹ بات کی جا رہی ہے قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اگر وہ خوشی سے کریں خرچ یا ناخوشی سے خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ان کو بتا دیجئے لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک تم لوگ فاسقین میں سے ہو۔ اب دیکھیں، اب جو جد بن قیس تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں عورتوں کے بہانہ، اس نے عورتوں کی فتنہ کا بہانہ کیا نا کہ وہاں پہ عورتیں ہوں گی، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو فتنے کا شکار ہو جاؤں گا، اس لیے میں پیسے دے دیتا ہوں، مالی امداد کر سکتا ہوں، میں اس لیے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو آپ کا مال ہے آپ اس کو بے شک خوشی سے خرچ کریں، بے شک آپ اس کو ناخوشی سے خرچ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس میں اصل چیز آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہے کہ آپ جس نیت سے اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ باقی نماز میں جیسے آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں وہ بھی آپ قبولیت کے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے برے دل کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ سارے باطنی کفر کے ظاہری آثار ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یا ڈونیشن مانگا جاتا ہے کہ ڈونیٹ کر دیں، کوئی بھی کچھ کسی کے لیے، کوئی بہت غریب ہے، یا سم ٹائم کبھی کسی کا میسج آ جاتا ہے کہ ہماری ہیلپ کر دیجئے، جب اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلپ کر دیں، کچھ لوگ صرف رکھنے کے لیے، اپنی انا کا بھرم رکھنے کے لیے، یا پھر اپنی وہ ظاہری شان و شوکت رکھنے کے لیے بڑے منہ بنا کے ایسے پیسے پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیں، یا پھر وہ فوٹو سیشن ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ خوشی سے یا ناخوشی سے کرتے ہیں، بے شک اگر دل سے آپ کا اندر سے یہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تو بہت زیادہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اوپر سے آپ اپنی صرف وہ بنانے کے لیے، شان و شوکت بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جس طرح سے اس کو خرچ کریں گے، دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے، خوشی سے ناخوشی سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پیسوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ان پیسوں میں۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، سو ان کے مال اور اولاد کو آپ تعجب میں نہ ڈالیں، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے۔ اب گزشتہ آیات میں مال کے خوشی ناخوشی سے کرنے کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر خوشی سے مال کریں، خرچ کریں تو وہ تو مقبول ہوگا، اور اگر ناخوشی سے کریں گے تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی مال و دولت، اولاد کی کثرت سے، ہر نعمت سے نوازا ہے، جب وہ اللہ کی مانتے ہی نہیں ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے اپنے الگ الگ بت بنا رکھے ہیں ہر طرح سے، تو پھر اللہ نے ان کو نوازا ہی کیوں ہے؟ تو اگر وہ غیر مقبول ہیں، ان کی مال اولاد کو اتنی اچھی اچھی نعمتیں کیوں نصیب ہو رہی ہیں؟ تو بظاہر یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے، انہی منافقین کی دولت مندی اور کثرت اولاد کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں نعمتیں نہیں بلکہ بڑا عذاب ہے۔ جب کسی کے پاس زیادہ مال، دولت، خوشی، سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے نا، مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو بھاگتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، نماز پڑھ لوں، وظیفہ کر لوں، اللہ کے آگے جھک جاؤں، تہجد پڑھ لوں، پھر اس کا دل کرتا ہے نا نمازیں پڑھنے کے لیے، پھر اس کا دل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کو یہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں عطا کر دی گئی تو وہ انہیں نعمتوں کے اندر ہی اگر گم ہو جائے گا۔ اگر اس کو پیسہ دیا جائے گا، وہ پیسہ کمانے کی دھن میں اتنا لگا رہے گا کہ پیسہ 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 اسی کے دوڑ میں لگا رہے گا، تو یہ ان کے لیے نعمت نہیں بلکہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جن کے پاس جتنی کم پراپرٹی ہوگی، جتنا کم پیسہ ہوگا، وہ لوگ اتنے ہی اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جنت میں زیادہ غریب لوگ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کم سے کم نعمتوں کا استعمال کیا ہوگا دنیا میں، اور جتنے لوگوں نے زیادہ نعمتیں استعمال کی ہوں گی اتنے کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے لیے در حقیقت ایک قسم کا عذاب ہی ہے۔ جس طرح ایک لذیذ اور خوشگوار جو غذا ہے، تندرست آدمی ہی اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا ہے، کیوں؟ وہ اس نے طرح طرح کا جو اس کو منع کیا گیا کھانے سے، اس نے وہ بھی کھایا، جو اس کے پاس آتا چلا گیا کھاتا چلا گیا۔ اس نے نہ تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا، نہ اس نے یہ خیال رکھا کہ میں مریض ہوں، مجھے ڈاکٹر نے جس چیز سے منع کیا ہے میں اس سے منع ہوا، اس نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، بس اندھا دھن وہ کھاتا چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کھانا ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح سے یہ جو پیسہ ہی ہے، پیسے کو دیکھتے ہوئے، اس کو بڑھاتے ہوئے رشوت، چوری، چگلی، ہر طرح سے پیسے کو بڑھانے کی کوشش اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور وہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، وَمَا هُمْ، اور نہیں ہے، مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی، یا غار، یا کوئی گھس کر بیٹھنے کی ذرا سی جگہ ملتی، تو یہ ضرور منہ اٹھا کر اسی طرف چل دیے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، سو اگر ان صدقات سے ان کو مل جاتا تو وہ راضی ہو جاتے، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اسی چیز پر راضی رہتے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور یوں کہتے ہم کو اللہ ہی کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا، اور اس کے رسول اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں اور بھی نوازے گا، انا الی اللہ راغبون، اور ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اب ان منافقوں کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر اظہار اسلام کا نہیں کریں گے تو مسلمان ان کی حفاظت اور ان کی سرپرستی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ منافقین کا ہم ابھی حال آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اسی چیز کا ڈر تھا کہ اگر ہم ظاہراً اسلام کا نام نہیں لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو مسلمان ہماری حفاظت نہیں کریں گے، ہماری سرپرستی نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے کافروں کی طرح ہمیں بھی سمجھیں گے، اور ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو جیسا دیگر مشرکوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے منافقین، ظاہراً نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، دوسرے ارکان اسلامی بجا لاتے، مگر دل میں مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقے دل سے تو اسلام اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے، اور مسلمانوں سے اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتے رہتے تھے، پلاننگز بھی کرتے رہتے تے۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین محض اس خوف سے کفر ظاہر کریں تو کیا کفار کا سا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہونے لگے گا۔ قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری جماعت کے ساتھ ہیں، ہم مسلمین ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ان کو کوئی ایسی جگہ، ایسی پناہ کی جگہ مل جائے کسی غار کی، ٹھیک ہے، او مغارات،
لو یجدون ملجأن اگر وہ پائیں پناہ کی جگہ، ملجأن پناہ کی جگہ، او مغارات یا کوئی غار، مدخلن گھسنے کی جگہ، اگر ان میں سے کوئی بھی کوئی جگہ پا لیں، کوئی پناہ کی جگہ، کسی غار میں چھپ کر زندگی بسر کرنے کی جگہ، یا کم از کم سر گھسانے کی جگہ، تو یہ لوگ اگر انہیں اسلامی حکومت کا خوف نہ رہے تو سب دعوے چھوڑ کر بے تحاشا اسی طرف بھاگنے لگے، چونکہ نہ اسلامی حکومت کے مقابلے کی طاقت ان کے اندر ہے اور نہ ہی ان کو پناہ مل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی انتہائی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی ہم مخلص مسلمان ہیں، ہم بھی سچے مسلم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ واقعی وہ مسلمان نہیں، صرف اپنے ڈر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے اسلام کو قبول نہ کیا تو کیا ہوگا کہ ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں منافقین کی ایک بدترین حالت جھوٹی قسموں کا کھانا بتایا گیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا ایسی سخت چیز ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانا بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔